اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم وما دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغون عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم جب تم اپنی پسندیدہ چیز سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے ہرگز بھلائی نہ پاؤ گے اور تم جو خرچ کرو اسے اللہ بخوبی جانتا ہے۔ تورات کے نزول سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جس چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا اس کے سوا تمام کھانے بنی اسرائیل پر حلال تھے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو تورات لے آؤ اور پڑھ کر سناؤ۔ اس کے بعد بھی جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بہتان باندھے وہ ہی ظالم ہے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ سچا ہے، تم سب ابراہیم حنیف کی ملت کی پیروی کرو جو مشرک نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ شریف میں ہے، جو تمام دنیا کے لیے برکت اور ہدایت والا ہے، جس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم ہے، اس میں جو آ جائے امن والا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو اس کی طرف کی راہ پا سکتے ہوں اس گھر کا حج فرض کر دیا ہے، اور جو کوئی کفر کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے بلکہ تمام دنیا سے بے پرواہ ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو؟ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس پر گواہ ہے۔ ان اہل کتاب سے کہو کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ سے لوگوں کو کیوں روکتے ہو اور اس میں عیب ٹٹولتے ہو، حالانکہ تم خود شاہد ہو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ اے ایمان والو، تم اہل کتاب کی کسی جماعت کی باتیں مانو گے تو وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد مرتد و کافر بنا دیں گے۔ گویا یہ ظاہر ہے کہ تم کیسے کفر کر سکتے ہو باوجود یہ کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ جو شخص اللہ کے دین کو مضبوط تھام لے تو بلا شبہ اسے راہ راست دکھا دی گئی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 92 سے آیت نمبر 101۔ محترم حاضرین، یہاں سے الحمدللہ چوتھے پارے کا آغاز ہوا۔ سلسلہ کلام وہی جاری ہے اہل کتاب کے بارے میں، یہود سے متعلق۔ اللہ نے یہاں پر
نیکی کی حقیقت بیان کی ہے۔ البر، البر کا مطلب یہ ہے ایسی نیکی جو انسان مال کی محبت کے بعد ادا کرتا ہے، یعنی اسے مال کی شدید ضرورت ہے، چاہت ہے، اس کے بعد بھی وہ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے نزدیک اللہ کی زیادہ اہمیت ہے، اس کے حکم کی اہمیت ہے، مال کی نہیں۔ اگر ہم مال کو اہمیت دیں گے، اللہ کے حکم کو نظر انداز کریں گے، مطلب بالکل واضح ہے کہ ہمارے نزدیک مال اہم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں۔ اللہ نے اسی لیے یہاں پر کیا بیان کیا؟ لن تنالوا البر، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، یعنی تم لوگ نیکی نہیں حاصل کر سکتے مگر کب؟ حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ جو پسند ہو وہ خرچ کرنا چاہیے، جو ناپسند ہو نہیں۔ اب ہمارے یہاں عام طور سے لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی راہ میں کون سا مال خرچ کرتے ہیں؟ وہی مال جو انہیں ناپسند ہے۔ دیکھتے ہیں کہ گھر کا ریجیکٹ کیا ہوا کپڑا ہے یا دیگر ساری چیزیں اٹھا کر غریبوں کو دیتے ہیں۔ تو کیا آپ اپنی پسندیدہ چیز دے رہے ہیں؟ آپ اگر کسی غریب کو دینا چاہتے ہیں تو وہ چیزیں دو جو تم خود پسند کرتے ہو، جو تمہاری اپنی پسند ہے۔ جنت کو خریدنے چلے ہو، اللہ کی رضا حاصل کرنے چلے ہو، اور یہ معمولی چیزیں چند ٹکے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کے بعد یہ سمجھنا کہ اللہ ہم کو جنت دے گا، اتنی آسان ہم نے جنت کو بنا لیا ہے۔ ہاں، اب یہاں ضمناً ایک بات یاد رکھیے گا کہ ایک آدمی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے رہتا ہے، اچھا مال بھی خرچ کرتا ہے۔ کبھی ہوتا یہ کہ اس کے گھر میں کھانا بچ جاتا ہے، اور بچا ہوا کھانا خراب نہیں ہوتا، اچھا ہی ہوتا ہے، جو اس نے کھایا وہی، لیکن یہ تھا کہ بچ گیا۔ اب اسے پھینک دینے سے بہتر یہ ہے کہ آپ کسی غریب کو دے دو، کوئی محتاج انسان اسے کھا لے، اسے پھینکنا بہتر نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات الگ ہے کہ اگر جانور کھا رہا ہے تو جانور کو دے دو، لیکن اسے ضائع مت ہونے دیجیے گا۔ یہی معاملہ کپڑے کا، دیگر چیزوں کا ہے۔ چاہے ہمارے گھر کا کوئی سامان ویسٹیج ہو گیا ہو جسے ہم استعمال نہیں کرنا چاہتے، اس کی جگہ نیا لے کر آئے۔ ہمارے یہاں عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ گرمیوں میں لوگ کولر لے کر آتے ہیں تو چھت کے پنکھے، ٹیبل فین، ان کی ضرورت نہیں رہ جاتی، تو انسان سوچتا ہے کہ جگہ چھینکے گا، بلا وجہ گھر میں اس کی وجہ سے جگہ پھنسی ہوئی ہوگی تو ہم اسے نکال دیتے ہیں۔ تو آپ کسی ایسے انسان کو دیجئے جو اس کا صحیح فائدہ اٹھا سکے۔ تو یہاں پر وہ چیز نہیں آتی ہے، خاص طور سے ایسے مواقع کے پر جب انسان کو ضرورت ہو اور پھر اس وقت وہ اپنی پسندیدہ چیز نہیں بلکہ ریجیکٹ کی بھی چیزیں دیتا ہے تو غلط ہوتا ہے۔ کوشش یہ کرنا چاہیے اللہ کی راہ میں پسندیدہ مال دیا جائے، اس لیے کہ ہم اس سے اللہ کی رضا، اللہ کی جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور جنت اللہ کی انتہائی قیمتی عظیم الشے ہے، عظیم الشان چیز ہے۔ ہم اسے چند ٹکوں یا گری پڑی چیزیں، ریجیکٹ کی بھی چیزوں کے ذریعے کیوں خریدتے ہیں؟ دنیا میں اگر کوئی خراب چیز دے کر ہم اچھا سامان خرید سکتے ہیں؟ نہیں خرید سکتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی راہ میں پسندیدہ چیزیں خرچ کرو، جو تمہیں پسند ہو وہی چیز خرچ کرنا چاہیے۔ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ اسے بخوبی جانتا ہے۔ اس ضمن میں ایک روایت ہے جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ای الصدقۃ اعظم اجرا۔ ایک صحابی آئے اور کہا کہ اللہ کا رسول یہ بتائیے کون سا صدقہ اللہ کے نزدیک اجر کے اعتبار سے بہت بڑا ہے، یعنی اللہ اس کے پر بہت ثواب دیتا ہے۔ قال ان تصدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اس وقت صدقہ کرو جب تک کہ تم تندرست کی حالت میں ہو، یعنی تمہارا بدن اپنی جگہ کے پر مضبوط ہے، توانا ہے، تمہارے پر کوئی کمزوری، کوئی بیماری لاحق نہیں ہوئی ہے۔ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ، شہی کا مطلب ہوتا ہے مال کی تمنا اور خواہش رکھنا، یعنی تمہیں مال جمع کرنے کی چاہت بھی ہو کہ میں مال جمع کروں گا، آئندہ بیماری میں کام آئے گا، میرے بچوں کے کام آئے گا، مستقبل میں فیوچر میں کسی بھی چیز کے کام آ سکتا ہے، مجھے گھر لینا ہے، بچوں کے لیے آگے گھر بنانا ہے،
یا اپنے کاروبار کو اور ترقی دینا ہے، ایسے بہت ساری ضروریات تمہارے سامنے ہوگی، چاہت ہوگی، صحیح شہیح تخشى الفقر، اور تمہیں محتاجی کا خوف ہو، تمہیں ڈر ہو کہ آج کاروبار کے اندر ترقی ہے، ہو سکتا ہے کہ آگے جانے کے بعد وہ تیزی نہ رہے، اتنا پروفٹ نہ ہو، تو یہ بچا ہوا مال آگے چل کر میرے کام آ جائے گا، تو آدمی کو خوف ہوتا ہے غریبی کا، فقر کا۔ اس حالت میں تم اللہ کی راہ کے اندر اپنا مال خرچ کرو، اور وَتَأْمَلُ الْغِنَىٰ، اور تمہیں مالدار بننے کی خواہش ہو، ان ساری چیزوں کے باوجود اللہ کی راہ میں خیرات کرو۔ ہاں، اتنی دیر نہ کرو کہ جان حلق تک آ پہنچے، یعنی انسان مرنے کے بالکل قریب آ جائے، اس وقت تو تم کہو اتنا فلاں کو دے دو، اتنا فلاں کو دے دو، اتنا فلاں کو دے دو، حالانکہ اب وہ سارا کے سارا فلاں کا ہو جائے گا، اب تو ورثہ کے درمیان تقسیم ہونے والا ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ سورہ منافقین کے اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب مرنے کے قریب پہنچتا ہے اور موت قریب، حتی اذا جاء احدکم الموت، جب موت کا وقت بالکل قریب آتا ہے تو وہ کیا تمنا ظاہر کرتا ہے کہ کاش مجھے مہلت دے دی جاتی، ان اتصدق، کہ میں مال خرچ کرتا۔ وہاں پر اگر اسے مہلت دی جائے تو وہ یہ تمنا نہیں کرے گا نماز پڑھوں گا، روزے رکھوں گا یا کوئی اور عبادت کروں گا، وہ خاص طور سے کیا تمنا ظاہر کرے گا کہ مال خرچ کروں گا، مال خرچ کر کے نیکی کمانے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ اس کی زندگی کی زیادہ تر لاپرواہیاں مال کے چکر میں ہی ہوئی ہے۔ اس نے مال کی بنیاد کے پر حلال و حرام کی تمیز چھوڑی، مال کی بنیاد کے پر جائز و ناجائز کا فرق کو چھوڑ دیا، اور وہ ساری چیزیں آج ہم دیکھتے ہیں دنیا کی گمراہیاں مال کی شکل میں آئی ہوئی ہے۔ اور ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، ہر امت کے لیے اللہ نے آزمائش کا کوئی ایک ذریعہ رکھا تھا جس کی بنیاد کے پر آزمایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بنی اسرائیل کو عورتوں کے ذریعے آزمایا گیا، عورتوں کا فتنہ تھا، اور میری امت کے اندر جو فتنہ آئے گا وہ مال کا فتنہ ہوگا، میری امت کو مال دے کر آزمایا جائے گا۔ آج آپ خود دیکھیے گا کہ مال کی فراوانی کتنی زیادہ ہے، پہلے کے مقابلے میں بزنس کتنے بڑھ گئے ہیں، ایک انسان کو کمانے کے ذرائع بہت ملتے ہیں، پہلے کی طرح نہیں ہے کہ آپ کمانے کے لیے نکلے، نوکری کے لیے نکلے، آپ کو جاب نہیں مل رہی ہے، نہیں، آج بزنس بہت بڑھ چکا ہے، انسان کی ضروریات بڑھنے کے ساتھ ساتھ بزنس بھی بڑھتا جائے گا۔ آپ ذرا سا غور کریں گے، موبائل کی فیلڈ میں آپ دیکھیے کتنی زیادہ ترقی ہو چکی ہے، بلکہ کروڑوں لوگ اسی فیلڈ سے جڑے ہوئے ہیں، ان کا روزگار اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اور ترقی کرنے کے بعد انسان کمپیوٹر سے جڑی ہوئی چیزیں استعمال کرنے لگا، آج کروڑوں لوگ اس کے ذریعے سے روزگار حاصل کر رہے ہیں، یعنی کروڑوں نوکریاں اس جدید ٹیکنالوجی کی بنیاد کے پر فراہم ہوئی ہیں۔ تو جتنا زیادہ ترقی ہوتی جائے گی، تجارت بڑھتی جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ انسان کو اتنا زیادہ نوکری کے ذرائع مل جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کہا کہ یہ مال ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جب تم مرنے کے قریب ہو اس وقت خرچ کرو، بلکہ اس وقت تمہیں خرچ کرنا چاہیے جب تم صحت مند ہو، تمہیں مال جمع کرنے کی چاہت ہو، ساتھ ہی ساتھ تمہیں ڈر لگتا ہو غریبی کا، مالدار بننا چاہتے ہو، اور ہر کوئی مالدار بننا چاہتا ہے، کوئی اڈانی امبانی سے کم کا نہیں سوچتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ امیر ترین مالدار ترین شخص بن جاؤ، اتنا پیسہ میرے پاس آ جائے۔ لیکن یاد رکھیے گا، یہ مال جتنا آتا ہے اتنا فتنہ لے کر آتا ہے، اتنی آزمائشیں لے کر آتا ہے، جتنا مال ہوگا اتنا حساب و کتاب ہوگا، اور اتنا ہی اللہ کے ہاں جواب دینا ہوگا۔ قیامت کے دن بندے کے قدم ٹلنے والے نہیں ہیں جب تک کہ اس سے مال کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ کئی سوالات ہوں گے، اس میں سے ایک سوال ہوگا مال کے بارے میں، من این اکتسب وفیم انفق، کہاں سے اس نے مال کو کمایا، کہاں خرچ کیا، دونوں چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ مال صحیح طور کے پر کمانا، صحیح جگہ کے پر خرچ کرنا، دونوں ذمہ داری ہے۔ یہ نہیں کہ آپ حرام طریقے سے مال کو کمائیں، ناجائز طریقہ اختیار کریں اور صحیح جگہ کے پر خرچ کریں، نہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ حلال طریقے سے کمانے کے بعد اسے حرام جگہوں کے پر خرچ کریں، دونوں جگہیں صحیح ہونا چاہیے، کمانے کی بھی خرچ کرنے کی بھی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی
ایک روایت جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کان ابو طلحہ اکثر انصاری بالمدینہ نخلا، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مدینہ میں باغیتی کے اعتبار سے، کھجوروں کے درختوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ اکثریت والے تھے، سب سے زیادہ مال اللہ نے ان کو عطا کیا تھا۔ وَكَانَ أَحَبَّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُوحَا، اور ان کے مالوں میں سب سے پسندیدہ باغ بیروحا تھا۔ وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَ الْمَسْجِدِ، اور وہ مسجد کے بالکل سامنے تھا، مسجد نبی کے۔ وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِن مَّاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کے گھر میں، ان کے باغ میں جایا کرتے تھے، کھجور کھاتے تھے، وہاں جو میٹھا تازہ پانی ہوتا کنویں کا وہ بھی استعمال کرتے۔ فلما انزلت، اور جب یہ آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی محبوب ترین چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ قام ابو طلحہ، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، فقال یا رسول اللہ، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ان اللہ یقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہا کہ اللہ ہمیں فرماتا ہے تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی محبوب ترین چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُوحَا، اور میرے تمام مال میں بیروحا نامی باغ جو مسجد نبی کے سامنے ہے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ، میں اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہا ہوں، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں۔ ارجو برہا وزخرہا عند اللہ، اس کا اجر میں اللہ کے یہاں ذخیرے کے طور پر آخرت کے اندر پانا چاہتا ہوں، مجھے دنیا میں اس کا کوئی فائدہ نہیں چاہیے۔ نیکی کی حقیقت یہی ہے، ہمارے یہاں بعض لوگ اگر صدقہ کرتے ہیں یا نماز پڑھتے تو دیکھتے ہیں ہمیں دنیا میں کیا فائدہ حاصل ہوا، آخرت اور اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرنا سیکھیے، دنیا طلبی کے لیے نہیں۔ فضاحا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ اسے اپنے پاس رکھ لیجئے، حیث اراک اللہ، اور جہاں اللہ چاہتا ہے وہاں پر آپ اس کو خرچ کیجئے۔ قال رسول اللہ بخ ذالک مال رابح، ذالک مال رابح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واہ، یہ تو بہت نفع بخش مال ہے، بہت فائدہ مند مال ہے۔ وقد سمعت ما قلت، اور جو تم نے کہا ہے وہ سب میں نے سن لیا ہے۔ وانی ارى ان تجعلها في الاقربین، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اسے اپنے قریبی رشتہ داروں کے درمیان تقسیم کر دو۔ قال ابو طلحہ افعل یا رسول اللہ، کہا کہ اللہ کے رسول میں ایسا ہی کروں گا۔ فقسمها ابو طلحہ فی اقاربہ وفی بنی عمہ، چنانچہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا وہ باغ اپنے قریبی رشتہ داروں میں اور اپنے چچا کے لڑکوں کے درمیان تقسیم کر دیا۔ اب یہاں ایک بات ضمناً یاد رکھیے گا کہ اگر ہم صدقہ دینا چاہتے ہیں یا اللہ نے ہم کو صاحب مال بنایا، زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، تو کوشش کیجئے گا اپنے قریبی رشتہ داروں کے پر خرچ کرنے کی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب صحابی تھے، اور ان کی بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار تھی۔ ایک مرتبہ حضرت زینب نے اپنا مال صدقہ کرنا چاہا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے دے دو۔ کہا کہ تمہیں کیسے دوں، تم تو میرے شوہر ہو۔ کہا کہ مجھ سے زیادہ غریب تمہیں کہاں ملے گا کوئی۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ جب تک میں اللہ کے رسول سے مسئلہ نہیں پوچھ لوں گی مال نہیں دوں گی۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ اب وہاں جب گئی تو ایک اور زینب تھی، اور اس کا بھی وہی مسئلہ تھا جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے کہا جا کر اللہ کے رسول کے سامنے مسئلہ رکھو اور نام مت بتانا، اپنے نام کو چھپانا چاہا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھنا چاہا تو حضرت بلال نے صرف کہا کہ زینب یہ پوچھنا چاہتی ہے۔ اب زینب نام کی تو بہت ساری خواتین تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایو سیانیب، کون سی زینب ہے؟ تو کہا کہ امراۃ عبداللہ، وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے کہو کہ اپنے شوہر کے پر صدقہ کرے، زکوٰۃ دے، اس لیے کہ انہیں دوہرا اجر ملے گا، ایک صدقہ کرنے کا، دوسرے رشتہ داری کو نبھانے کا۔
सोचिए शरीयत में रिश्तेदारी की अहमियत कितनी ज़्यादा है। अगर हम अपना माल खर्च करना चाहते हैं, सदका निकालना चाहते हैं, करीबी रिश्तेदारों को अहमियत दीजिए, इसलिए कि वहाँ दोहरा अजर मिलेगा, सदक़े का भी अजर मिलेगा, साथ ही साथ अल्लाह रिश्तेदारी निभाने की बुनियाद के पर भी अजर देगा। तो ये हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। चुनांच हज़रत, अब तो देखिए इनका किरदार देखिए, हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ गए और जब सदका कर दिया माल को तो अपने बाग में भी दाखिल नहीं हुए, बल्कि बाहर से अपनी बीवी को आवाज़ दी और कहा कि बाहर निकल आओ, मैंने ये पूरी प्रॉपर्टी, पूरा बाग, खजूरों और ज़मीनों समेत अल्लाह की राह में खर्च कर दिया, सदका दे दिया है। अब हमारे यहाँ अगर कोई बीवी हो इस तरह, अगर शौहर अपना माल खर्च करके आए, सोचिए क्या जवाब देगी। यही तो ईमान और तरबियत का फ़र्क होता है। बीवियाँ भी उन लोगों को अल्लाह ने वैसी ही अता की थी। जैसे ही उनकी बीवी ने सुना कि हज़रत अबू तलहा ने अपना पूरा माल अल्लाह की राह में खर्च कर दिया है, बहुत खुशी हुई। कहा कि अबू तलहा तुमने बहुत बड़ा काम किया है, और अपना सामान समेट कर उस खेत के, उस बागेती के बाहर निकल आई। तो जैसे सहाबा थे, नेक दिल थे, नेक सीरत थे, नेक किरदार थे, अल्लाह ने उन लोगों को बीवियाँ भी उसी तरह अता की थी कि वो अल्लाह की राह में अपने माल खर्च करने को कितना ज़्यादा हौसले का सबब बता दिया। अपने शौहर का नेकी के अंदर काम बटाती थी, हाथ बटाती थी, और नेकी के कामों में उन्हें डिस्टर्ब नहीं करती, बल्कि उनको हौसला दिया करती कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। ये मिजाज हमारे अंदर आज बहुत कमी है। हम अल्लाह की राह में एक तो माल खर्च नहीं करते, और ज़रूरत पड़ जाए तो फिर इंतहाई कम। इसका मतलब ये है कि हमें माल की मोहब्बत बहुत ज़्यादा है, हमें दुनिया की मोहब्बत बहुत ज़्यादा है, तभी हम अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। आप आम सदकात की बात छोड़िए, यहाँ तो कितने ऐसे नाउज़ बिल्लाह जो ज़कात सही तौर के पर नहीं अदा करते। वो साहिब माल है, साहिब निसाब है, उन्हें अपने माल की ज़कात देना चाहिए, वो उसे सही तौर के पर नहीं अदा करते। जबकि ज़कात के ताल्लुक़ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शदीद वईद बयान की। सूरह तौबा में इन लोगों के ताल्लुक़ से पूरी वजाहत है कि इनके माल को जहन्नम में सोने और चांदी की तख्तियाँ बनाकर पिघला दिया जाएगा, और उसके बाद उनकी पेशानी, उनके पहलू, उनके पीठ, सब जगह उससे दागा जाएगा, और कहेगा यही तुम्हारा माल है। और एक बुखारी की रिवायत में है कि क़यामत के दिन जब हिसाब व किताब होने वाला होगा, जो ज़कात चोर होते हैं, ज़कात नहीं अदा करते, तो इनके माल को एक गंजे सांप की शक्ल में, जो इंतहाई जहरीला होता है, गले के अंदर तौक बनाकर डाल दिया जाएगा, और उसके बाद उसके गले के अंदर उसके माथे के पर डसेगा, चेहरे के पर डसेगा, और कहेगा अना कंसुक अना मालुक, मैं तुम्हारा माल, मैं तुम्हारा ख़जाना हूँ जिसे तुमने जमा करके रखा था। तो ये बहुत सख्त वईद है, ये बख्शा जाने वाला अमल नहीं है। और यहाँ ये चीज़ें बयान की गई है दरअसल यहूदियों के तनाजुर में, इसलिए कि यहूद इनके नज़दीक माल बहुत प्यारा था। आज भी आप देखिए कि जितने दुनिया परस्त हैं, यहूद, नसारा वगैरह, कुफ़ार की बात कीजिए, ये सब के सब माल के शौकीन होते हैं, दुनिया के शौकीन, दुनिया की चाहत रखने वाले। कितना माल इन लोगों के पास आ जाए, माल इस्तेमाल नहीं करेंगे लेकिन होना चाहिए, अरबों की प्रॉपर्टी होना चाहिए लेकिन होना चाहिए। कितने लोग ऐसे हैं जिनका मुशाहदा हमने किया है कि यूरोप चले गए हैं, बाहर कंट्री के अंदर है, अपने माँ बाप को छोड़कर चले गए, माँ बाप करोड़ों की प्रॉपर्टी के अंदर रह रहे हैं, जहाँ उनके पास नौकर चाकर आकर काम करके निकल जाते हैं। ये अपने माँ बाप को छोड़कर माल कमाने कहाँ गए? यूरोप में है, अरब कंट्रीज़ में, ताकि वहाँ लाखों करोड़ों रुपए कमा सके। क्या फ़ायदा ऐसा माल कमाकर जहाँ तुम अपनी जन्नत को ही बर्बाद कर दो? क्या फ़ायदा? जहाँ आपको अपनी बीवी बच्चों का ख्याल ना हो, उनकी तरबियत का ख्याल ना हो। सब कुछ माल नहीं होता, बहुत कुछ होता है लेकिन सब कुछ नहीं होता। उससे कहीं ज़्यादा अहमियत रखती है कि हम अपने बच्चों के पर, अपनी बीवी के पर तवज्जो दें, अपने माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं उनकी खिदमत करें। ये दोबारा मिलने वाले नहीं है। माल आप कभी भी कमा सकते हैं लेकिन अपने माँ बाप के बुढ़ापे को दोबारा हासिल नहीं कर सकते, ना उसके ज़रिए जन्नत हासिल कर सकते हैं। अब आगे यहूद के एक सवाल का जवाब दिया गया। ये लोग एतराज़ करते थे, नुक्ता चीनियाँ, फजूल किस्मों के एतराज़ात। कहा इन लोगों ने एक एतराज़ क्या जड़ा इल्ज़ाम था कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्होंने
اپنے اوپر اونٹ کے گوشت کو حرام کرا دیا تھا، لہذا ہم اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے، اور تمہارا نبی جو ہے یہ اونٹ کا گوشت کھاتا ہے۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے لوگ اونٹ کا گوشت کھاتے تھے، تو کہا کہ تو اونٹ کا گوشت استعمال کرتے ہیں، یہ کیسے دراصل نبی ہو سکتے ہیں جب یہ اونٹ کا گوشت کھا رہے ہیں؟ اسی کا جواب اللہ نے یہاں پر دیا، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے ہر طرح کے کھانے کو حلال کیا تھا، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، مگر جس چیز کو حضرت یعقوب نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ دراصل اس ضمن میں جو روایات آتی ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو عرق النساء کی شکایت تھی۔ عرق النساء کی شکایت آپ دیکھیے گا، یہ کمر کے پاس بائیں طرف یہ گیس ہوتی ہے جو دھیرے دھیرے اترنا شروع ہوتی ہے پیر کی طرف، جس کی وجہ سے انسان جھک نہیں سکتا، رکوع کرنا سجدہ کرنا اس کے لیے بڑا دشوار ہو جاتا ہے، چلنا، بلکہ اگر یہ بیماری بڑھنا شروع ہوتی ہے، علاج نہیں کیا گیا پر وقت تو پھر یہ اتنا انسان کو بنا دیتی ہے کہ وہ چل نہیں پاتا، اتنا اپاہج بنا دیتی ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو عرق النساء کی بیماری تھی، چنانچہ اسی بنیاد کے پر انہوں نے اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا۔ اب آج بھی ہمارے یہاں پر دیکھیے ڈاکٹر لوگ بیماری ہو جاتی ہے تو بہت ساری چیزوں کا پرہیز کرنا کا حکم دیتے ہیں۔ کبھی اگر آپ کو بہت زیادہ سردی ہو گئی ہے تو آپ کو ٹھنڈی چیزیں کھانے سے منع کر دیا جاتا ہے، چاول منع کر دیا جاتا ہے، ایسے بہت ساری چیزیں۔ کبھی آپ کو بڑے کا گوشت منع کر دیا جاتا ہے، انڈے سے منع کر دیا جاتا ہے، تو یہ حرام نہیں ہوتا ہے، یہ تو وقتی طور کے پر ہوتا ہے، بیماری سے بچاؤ کے لیے احتیاطاً، یہ نہیں کہ وہ چیز تمہارے لیے حرام کر دی گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا معاملہ یہی تھا کہ انہوں نے اسے اپنے اوپر حرام نہیں کیا تھا، بلکہ بیماری کی وجہ سے پرہیز کیا کرتے تھے، اور وہی چیز اصل ہے، وہ حرام نہیں تھا۔ اسی لیے اللہ نے کہا قل فاتوا بالتوراۃ، اگر تم یہ دعویٰ کر رہے ہو تو ٹھیک ہے، تورات لے کر آؤ۔ تم دعویٰ کر رہے ہو نا کہ تورات کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں، لاؤ، دکھاؤ، ثابت کرو کہ تورات کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، حرام ہے، حلال ہے، سمجھ میں آ جائے گا۔ لیکن وہ اس چیز کو لانے سے پرہیز کیا اور لے کر نہیں آ پائے۔ اب یہاں اس ضمن میں ایک روایت اور بھی ہے، یہود جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا بھی کرتے تھے۔ مسند احمد کی روایت میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودیوں کے ایک گروہ نے آپ سے کہا، اے ابو القاسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بیٹے کا نام قاسم تھا جو انتقال کر گئے، تو اس بنیاد پر آپ کو ابو القاسم یعنی قاسم کے باپ، عرب کے اندر یہ مشہور چیز تھی اور آج بھی یہ چیز پائی جاتی ہے، پہلا بیٹا ہو یا بیٹی اسی کے نام کے پر اپنی کنیت آڑ نام رکھا کرتے تھے اور اسی سے پکارا جاتا تھا۔ آپ دیکھیے ابو ہریرہ، ابو بکر، ابو جہل، یہ سب آپ کو ابو سے ملتا ہے۔ ابو کا مطلب عربی زبان میں ہوتا ہے باپ۔ اب یہاں ابو القاسم یعنی قاسم کے باپ، ابو بکر یعنی بکر کے باپ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عتیق تھا، لیکن کنیت سے مشہور ہو گئے۔ عام طور سے لوگ کنیت سے مشہور رہا کرتے تھے، ابھی پیچھے بھی گزرا ابو طلحہ، ایسے عام طور سے آپ کو اسی طرح اصحاب کرام کے نام ملا کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا، ہم آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتے جسے نبی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ تھا، وہ کون سا کھانا ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے تورات نازل ہونے سے پہلے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا؟ آپ نے فرمایا، میں تمہیں اس اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی، کہ تمہیں معلوم ہے کہ یعقوب علیہ السلام بہت بیمار ہو گئے تھے اور بیماری نے طوالت اختیار کر لی تھی، تو انہوں نے اللہ کے لیے نذر مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ انہیں شفا یاب کرے گا تو اپنے آپ پر سب سے محبوب کھانا چھوڑ دیں گے، سب سے پسندیدہ کھانا اپنے لیے حرام کرا دیں گے، اور ان کا پسندیدہ کھانا اونٹ کا گوشت اور پینا اونٹ کا دودھ تھا۔ انہوں نے کہا، ہاں اللہ کی قسم ایسا ہی ہے۔ تو یہ نظر تھی کہ اللہ نے شفا دی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس بنیاد کے پر انہوں نے کھانا بھی ترک کر دیا تھا تاکہ گوشتوں کی وجہ سے تکلیف نہ ہو، اور مزید یہ کہ ان کو بہت پسند تھا، انہوں نے اللہ سے نظر مانی تھی، اللہ مجھ کو شفا دے گا تو محبوب ترین چیز یعنی اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ اسے استعمال کرنا بند کر دوں گا۔
یہ اللہ کی رضا کے لیے تھا۔ نظر اسی کو کہتے ہیں کہ انسان اپنے طور پر کچھ چیزوں کو اپنے اوپر فرض کر لے جو اللہ نے فرض نہیں کی۔ مثال کے طور پر یہ کہے انسان بیمار ہے یا کوئی مصیبت ہے کہ اللہ اگر مجھے اس بیماری سے نجات دے یا اس مصیبت سے نکال دے گا تو میں اللہ کے لیے ایک بکرا ذبح کروں گا، مرغا ذبح کروں گا، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا، 15 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا، 2 روزے رکھوں گا، 3 روزے رکھوں گا، 10 روزے رکھوں گا، تو یہ واجب ہو جاتا ہے۔ اب اسے یہ پورا کرنا ہے، یہ نہیں کہ اس نے اللہ کے لیے نظر مانی اور اس کو پورا نہ کرے، جبکہ اللہ نے اس کے معاملے کو سدھار دیا ہے، اسے پورا کرنا ہے، نظر پوری کرنا ہے، نظر چھوڑی نہیں جاتی ہے۔ تو یہاں وہ چیز واضح ہو گئی، اس لیے آگے اللہ نے کہا فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے بعد بھی جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بہتان باندھے وہی ظالم ہے، یہ ظالم لوگوں کا کردار ہے۔ اب اس تذکرے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے رخ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف پھیرا اور کہا کعبۃ اللہ، جس کے بارے میں اکثر یہود اعتراض کیا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو دیکھیے بیت المقدس کو اہمیت دیتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کے نزدیک بیت اللہ یعنی کعبۃ اللہ کو اہمیت ہے جو مکہ کے اندر واقع ہے۔ اللہ نے اسی چیز کے بارے میں کہا کہ ان اول بیت وضع للناس، یقیناً سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے للذی ببکہ، جو بکہ میں ہے۔ مکہ کا پرانا نام بکہ تھا، یہ بار بار بولتے بولتے کیا ہو گیا؟ مکہ ہو گیا۔ زبان کے پلٹنے کی بنیاد کے پر ناموں کے اندر تبدیلی ہوتی ہے، جیسا کہ آگرہ، اس کا پرانا نام اکبر آباد تھا، اب یہ زبان کے پر روانی آتے آتے اکبر آباد سے آگرہ ہو گیا۔ یہ دھیرے دھیرے ہوتا ہے، زبان کے پر روانی کی وجہ سے ناموں میں اس طرح کی تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ تو مکہ کا پہلا نام بکہ تھا، قرآن مجید نے اسی جانب اشارہ کیا بکہ کہ اس کا پرانا نام بکہ ہے۔ اسی طرح مدینہ کا پرانا نام یثرب تھا، اور اس کا تذکرہ سورہ احزاب میں کیا گیا۔ قرآن نے دراصل ان تاریخی ناموں کو قرآن مجید کے اندر نازل کر کے ہمیشہ کی جاویدانی دے دی تاکہ لوگوں کو یاد رہے کہ ان کا پرانا نام کیا تھا، اب کیا نام ہے۔ مبارک و ہدی للعالمین، وہ بابرکت ہے اور تمام لوگوں تمام عالم کے لیے ہدایت ہے۔ اس ضمن میں ایک روایت جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ذر نے سوال کیا ایو مسجد اضی فی الارض اولا، کہ اللہ کے رسول یہ بتاؤ روئے زمین کے پر سب سے پہلی مسجد کون سی ہے جسے بنایا گیا؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المسجد الحرام، مسجد حرام یعنی جو مکہ کے اندر ہے۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ اس کے بعد کون سی ہے؟ کہا کہ المسجد الاقصی، مسجد اقصی بیت المقدس جس کو کہا جاتا ہے۔ تو میں نے پوچھا ان کے اور اس کے درمیان یعنی مکہ کے اندر مسجد حرام کی تعمیر اور فلسطین کے اندر بیت المقدس کی مسجد اقصی کی تعمیر میں کتنا وقفہ ہے؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 40 سنہ، 40 سال، یعنی 40 سال کے بعد مسجد اقصی بنائی گئی ہے بیت اللہ کے۔ تو یہ بہت مکہ کی اہمیت ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ نے یہاں پر حج کا تذکرہ کیا، فیہ آیات بینات، وہاں بہت ساری نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم ہے، مقام ابراہیم کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ دراصل ایک معجزاتی پتھر ہے جس کے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے تھے۔ اب قدرتی طور کے پر معجزانہ طور کے پر وہ پتھر جیسے جیسے دیوار اونچی ہوتی جاتی بلند ہوتا جاتا، جب حضرت ابراہیم کو نیچے آنا ہوتا تو نیچے آتا، یہ معجزاتی طور پر تھا۔ اسی کو قرآن نے مقام ابراہیم سے تعبیر کیا، اور یہ آج بھی کعبۃ اللہ کے قریب میں مقام ابراہیم ایک حصہ بنا دیا گیا ہے، وہاں نصب ہے۔ آپ دیکھیں کہ باقاعدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان اس کے پر ہے، ورنہ پتھر کے پر کسی کے پیر کے نشان نہیں آتے۔ اللہ نے معجزاتی طور کے پر اس کو رکھا ہے۔ کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے بعد وہاں 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے مقام ابراہیم کے پیچھے۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو بھی وہاں داخل ہوگا مکہ کے اندر وہ امن میں ہوگا، اور لوگوں کے پر جس کے پاس استطاعت ہے وہاں تک آنے اور جانے کی اللہ نے حج کو فرض کرا دیا ہے، جس کے پاس بھی طاقت ہے۔ اب یہاں ہمارے یہاں لوگوں نے کیا سمجھ لیا ہے، اب مثال کے طور پر ماں باپ یہ الگ رہتے ہیں، بچہ الگ رہتا ہے، وہ الگ کماتا کھاتا ہے، کئی بھائی ہیں، اور اس میں باپ ہے تو
کسی بھائی کے ساتھ رہتا ہے، یا مثال کے طور پر 4 بھائی، یہ چاروں کے پاس ایک ایک ہفتہ رہتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے۔ اب اس میں 4 میں سے 1 2 3 بھائی مالدار ہے، اللہ نے ان کو طاقت دے دی، وہ حج ادا کر سکتے ہیں، تو ان کو حج ادا کرنا چاہیے۔ اب وہاں لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ حج اس وقت ادا کرنا چاہیے کہ پہلے ماں باپ کو کرایا جائے، یا اگر ہماری بچیاں ہیں جب تک ان کی شادی نہ ہو جائے تب تک حج نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہماری سوچ ہے، اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ قرآن نے صرف اتنا کہا من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس بھی کعبۃ اللہ تک جانے واپس آنے کی طاقت ہے اور اسے کسی قسم کے قرض، مجبوری، پریشانی نہ ہو تو اسے حج کرنا چاہیے، اس کے پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کلام کے رخ کو دوبارہ اہل کتاب کی طرف دیا گیا، کہا اے اہل کتاب لم تکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو کیوں جھٹلاتے ہو؟ کتنا واضح اسٹیٹمنٹ اللہ دے رہا ہے، واللہ شہید علی ما تعملون، اللہ تمہارے سارے اعمال کا گواہ ہے، کیا کر رہے ہو سب اللہ کو پتہ ہے۔ لم تصدون عن سبیل اللہ، تم اللہ کی راہ سے لوگوں کو کیوں روکتے ہو؟ من آمن تبغون عوجا، اور اس میں عیب ٹٹولتے ہو۔ اللہ کے احکامات میں، قرآن مجید میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں، وانتم شہداء، جبکہ تم اس بات کے گواہ ہو کہ یہ سچے نبی ہیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ واللہ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ یہاں تمہیدی کچھ چیزیں جو آئندہ درس میں تفصیل کے ساتھ آئے گی۔ اللہ نے اہل کتاب، اہل ایمان سے کہا کہ اگر تم ان لوگوں کی ایک جماعت جنہیں کتاب دیا گیا ہے، اگر ان کی پیروی کرو گے تو ایمان کے بعد تمہیں کافر بنا دیں گے، اور تم لوگ کفر کیسے کر سکتے ہو جبکہ تمہارے پر قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہے، تمہارے درمیان رسول ہیں، اور جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو مضبوط تھام لے اسے صراط مستقیم کی ہدایت دی جاتی ہے۔ باتیں کافی اہمیت کی حامل ہے، اور چونکہ یہ آئندہ آنے والے درس سے ریلیٹڈ ہے، انشاءاللہ یہ ساری تفاصیل جو اس سے جڑی ہوئی ہیں آئندہ درس کے ساتھ شامل کر کے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن مجید کے احکامات کو جیسا نازل ہوا ہے سمجھنے کی توفیق دے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ درس قرآن کی جو مجلس کا اہتمام کیا جاتا ہے، آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے خود بھی شریک ہو اور دوسروں کو بھی اس میں شریک کریں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔